بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب کہ کب پلان اے سے بی پر شفٹ ہو جائیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یہ جو سکینڈلز آنا شروع ہو گئے، کیا پلان اے سے بی پر معاملات شفٹ ہو چکے ہیں؟ کچھ ایسی چیزیں میاں صاحب نے کی جو نو گو ایریاز تصور ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اگرچہ ان کے اپنے اندر جو شریف ہاؤس آف شریف ہے اس کی لڑائی بھی ان سے نہیں سنبھل رہی، شیر بوڑھا ہو گیا، اچھا، اس سے اب شکار نہیں ہو رہا، وہ فیصلے کا شاید اختیار کھو چکا ہے۔ باہر وہ جتنا مرضی بتائیں کہ انڈیا کے خلاف جنگ کا ڈیزائن میاں محمد نواز شریف نے بنایا تھا، مجھے جو نون لیگ کے لوگ بتا رہے ہیں میاں صاحب اپنی سفارش اپنی بیٹی کے سامنے قبول نہیں کروا پا رہے۔ اچھا، جن لوگوں میرٹ پر کام ہو، جن لوگوں کے سفارشی ہیں وہ نہیں، سفارش کہہ رہا ہوں، میرٹ پر تھوڑی ہوتی ہے سفارش، تو اس کا مطلب ہے دوسری جگہ میرٹ پر کام ہو۔ نہیں، دوسری جگہ وہ ان کی سفارش ہے۔ اچھا، ہاں ہاں۔ اور میاں صاحب نے اس تمام وقت کے دوران نا ان چیزوں کے پورا نہ ہونے پہ انہوں نے پھر جھاڑ پلانا شروع کر دی ہے، انہوں نے کچھ فیصلوں سے اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ صحیح۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سیاستدان اگرچہ نوٹیفیکیشنز جاری ضرور کرتے ہیں، کچھ اپوائنٹمنٹس، ایکسٹینشنز، تقرریاں، تبادلے، لیکن دراصل وہ ان کے اختیار میں نہیں ہوتا، ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے آپ نے تو آپ وہ کرتے ہیں۔ تو میاں صاحب نے شاید یہ سمجھ لیا کہ میں باس ہوں، میں ہوں باس، میں نے اگر جنگ کا ڈیزائن بنایا تھا تو یہ بھی میرا اختیار ہے۔ تو انہوں نے کچھ گفتگو ایسی کی ہے میری اطلاع کے مطابق جو مداخلت والی گفتگو ہے کہ فلاں تک تو بات ٹھیک تھی، فلاں نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی۔ صحیح۔ تو انہوں نے جب اس قسم کی گفتگو کی تو وہ گفتگو باہر بھی آئی ہے، باہر پہنچی بھی ہے، یہاں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ دوسرا دیکھیں، وہ اور میاں صاحب یہ گفتگو کر کیوں رہے ہیں؟ وہ اپنے اندر لوگوں کو راضی رکھنے کے لیے، اپنا ایک جو ان کی پارٹی کے اندر کرنے کے لیے، دیکھیں پارٹی کے اندر میاں صاحب کیوں ڈپریشن کا شکار ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی جاوید لطیف صاحب جا کے جو ہے نا ان کا وہ آستین پکڑ کے ہلانا شروع کر دیتے ہیں کہ میاں صاحب جاگو، میاں صاحب کی ہو رہے اے تسی ہو، ہوا بھرنا اسے کہتے ہیں نا اردو میں۔ اب وہ شکایتوں کا پنڈورا لے کے خواجہ آصف وہ پہنچ جاتے ہیں، کبھی وہ جیسے کرسی پر بیٹھے ہوئے تو لوگوں کو وہ سمجھ نہیں آیا کہ بیٹھے کیوں ہیں۔ کبھی کوئی پہنچ جاتا ہے نواز شریف کے پاس، کبھی کوئی۔ تو اطلاع یہ ہے کہ جو خاص طور پہ پنجاب اسمبلی ہے وہاں کے جو افیئرس ہیں جس طریقے سے چل رہے ہیں، میاں صاحب پریشان ہیں کہ میں کیا کروں۔ ایک طرف پارٹی مجھے کھینچ رہی ہے، پارٹی کے لوگ آ کے شکوہ شکایت ان کا میرے سے ڈیولپ ہو رہا ہے، اور وہ جب چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں وہ اس طریقے سے نہیں ہو رہی۔ مجھے کسی نے بتایا کہ پنجاب اسمبلی میں نا ایک گروپ بنا ہوا ہے، اور پنجاب اسمبلی کا جو وہ گروپ ہے نون لیگ کے ایم پی ایز کا، وہ ہال میں نہیں آتا، اچھا، اجلاس میں نہیں آتا۔ آئی ایس کی جو گیلری ہے، یعنی کہ جو حکومتی اراکین کے لیے ایک نوز کی گیلری ہے، ایک آئی ایس کی گیلری ہے، ایک اپوزیشن کے بیٹھنے کی جگہ ہے، ایک ان کے بیٹھنے کی جگہ ہے، وہاں پر اس گروپ آف ایم پی ایز نے اپنا ایک سیٹنگ بیٹھنے کی جو ہے وہ کابینہ کے سٹائل والی جو ہے وہ کروا لی ہے۔ تو وہ کیبنٹ جو ہے ایم پی ایز کی وہ وہاں پر بیٹھتی ہے، ڈائننگ ٹیبل بڑا سا، ہاں، اور وہ 20-25 سے زائد ایم پی ایز ہیں۔ ان میں کچھ چہرے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کبھی ایڈ ہوتے ہیں، کبھی مائنس ہوتے ہیں، کوئی نہیں آ رہا، اور وہ ایک بھی مرتبہ اسمبلی کے ہال میں نہیں آتے۔ میں نے پوچھا یہ کیا بات ہوئی، یہ کیوں نہیں آتے؟ بس وہ صرف ووٹ ڈالنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ وہاں پہ گفتگو کیا کرتے ہیں؟ وہ وہاں پر بیٹھ کر گفتگو کرتے ہیں پارٹی کے فیصلوں کے خلاف، اچھا، مریم نواز صاحبہ کے طریقہ کار کے خلاف، اور یہ کہ جناب یہ کل کے بچوں کو اٹھا کے، یا خواتین اپنی جو سہیلیاں ہیں، یا وہ اب یہ سینئر لوگ ہیں پارٹی کے، اور یہ وہاں پر اس قسم کی بیٹھ کے باتیں بھی کرتے ہیں اور میاں صاحب تک اپنی ریزنٹمنٹ بھی پہنچاتے ہیں۔ تو میاں صاحب نے، میری اطلاع یہ ہے کہ ان کو لگتا ہی ہے کہ تقریباً پنجاب میں کوئی 3 سے 4 درجن کے درمیان ایسے لوگ ہیں جنہیں میاں صاحب چاہتے ہیں کہ اکوموڈیٹ کیا جائے۔ صحیح، کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ ان کو اکوموڈیٹ کریں، کچھ نہ کچھ ایسا دیں، کسی کو کوئی پارلیمانی عہدہ دیں، کسی کو وزارت دیں، کسی کو
جو ہے وہ کوئی پارلیمانی سیکٹری بنا دیں, کسی کو مشیر بنا دیں, گنڈا پور صاحب سے فارمولا لے لیں, کسی کو اسسٹنٹ بنا دیں, کوئی ٹاسک فورس بنا دیں, یعنی انہوں نے کسی کام لاؤ, صحیح, انہوں نے کسی کام نہ لینا, کوئی عہدہ بھی دیو. ہاں, کہ انہوں نے سارا وہ جو ہے نا کرنا شروع کر دیا. اور مریم نواز صاحبہ کا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے. اچھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا, یہ 3 درجن 4 درجن کے میں ایسے بابے جو ہیں وہ میں نہیں ان کو سیزنڈ پولیٹیشنز کو بابے ان کے ہیں کوئی درجن بھر کے قریب. اچھا, اب 2 لسٹیں بنی ہیں پنجاب کی کابینہ کی توسیع اور جو عہدے ہیں ان کے حوالے سے. اب نون لیگ کے آپ کو پتہ ہے کہ اپنے اختیار میں تو سارے فیصلے نہیں ہیں, ان کو ویٹ بھی کروانا ہوتا ہے. صحیح, یہ بندہ ہے وہ این او سی ہوتا ہے نا, نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ, مختلف جو ہے وہ پولیس کیریکٹر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, این او سی ہوتا ہے, مختلف چیزیں مختلف محکموں سے. آپ نے ایک سی این جی اسٹیشن لگانا ہو, آپ کو کوئی 17 18 19 این او سیز لینے ہوتے ہیں. آپ کو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنانی ہو, آپ کو شاید کوئی 2 درجن کے قریب این او سیز لینے ہوتے ہیں. تو وہ اسی طریقے سے آپ کابینہ بنانے کے لیے بھی ایسے ڈائریکٹ تھوڑی بنا لیتے ہیں, آپ کو این او سیز بھی لینے ہوتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ نہ تو میاں صاحب کی لسٹ کے اوپر کوئی آبجیکشن ہے, نہ مریم نواز صاحبہ کی, تو یہ اب آپس میں فیصلہ کر لیں. تو میں نے نون لیگ کے لوگوں سے پوچھا کہ پھر کیا پرابلم ہے, یہ تو پھر بڑا سارے اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں. ہاں, ایزی پیزی لیمن سکویزی, آپ آرام سے بڑے آرام سے جو مرضی چاہیں, یہ تو اپنے گھر میں. انہوں نے کہا نہیں جی, گھر میں تو جھگڑا پڑا ہوا ہے. اچھا, وہ اس معاملے پر ہے کہ جو چوائس نظر آتی ہے اپیرنٹلی مریم نواز صاحبہ کی, اور مے بی شی ہیز آل دا رائٹ ٹو ڈو سو. اچھا, وہ کہتی ہیں کہ میں نے چلانی ہے نا, تو حکومت تو میں نے چلانی ہے. میں اپنے سامنے شاید ایسے لوگوں کو افورڈ نہیں کر سکتی کہ جن کو مجھے بہت زیادہ رسپیکٹ دینی پڑے ان کی ایج کی وجہ سے. اچھا, ان کو انکل کہہ کے بلانا پڑے, کسی کو بھائی کہہ کے. آپ کو پتہ نا کہ بے نظیر بھٹو کی سیاست میں بھی ایک وقت آیا تھا جس میں وہ انکلز کی جو سیاست تھی, کنارہ کشی, بلاول نے اسٹیٹمنٹ بھی دے دی تھی کہ میں انکل سے پاک کروں گا. تو یہاں پر ہر نئی نسل کا آنے کے بعد یہ پرابلم ہوتا ہے. اور یہ ابھی بیسیکلی جو ہے نا وہ ٹرانزیشن آف مکمل پاور نہیں ہوئی ود ان پی ایم ایل این. ابھی تو یہ سیاسی بٹوارا حمزہ اور مریم کے درمیان بھی کچھ چیزیں طے ہونا ہے. جی, تو یہاں پر انہوں نے وہ چاہتی ہیں کہ فرسٹ ٹائمرز زیادہ سے زیادہ سیکنڈ ٹرم جن کی ہو, اور جو مجھے میڈم چیف منسٹر کہہ کے بلائیں, جن کی سرزنش میں کر سکوں, جن کی ڈانٹ ڈپٹ کر سکوں, جن کے کسی معاملے کے اوپر کان اگر کھینچنے ہیں, میں لٹرل ٹرمز میں بات نہیں کر رہا, میٹافوریکل ٹرمز میں بات کروں گا, جن کی کھچائی کرنی ہے تو میں کر سکوں, بجائے اس کے کہ وہ میرے سامنے میں انکل کہہ کے بات کر رہی ہوں یا بھائی کہہ کے بات, یعنی بات ہی نہ کر سکوں. ہاں, تو وہ ڈائریکٹ نام لے کے بلائیں اور آگے سے وہ کوئی بھائی کوئی انکل نہیں, اور وہ جو فرسٹ ٹائمر اور سیکنڈ ٹائمر ہیں تو دے ہیو ٹو بی یس باس میڈم چیف منسٹر. تو وہ اطلاع یہ ہے کہ میاں صاحب ابھی تک میاں صاحب کی اپنی خواہش انٹرٹین ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اب اس میں کیا بنتا ہے, ایک تو یہ ظاہر ہے کہ معاملہ ہے 99 پہ جیسے کسی کو سانپ ڈس لیتا ہے. دوسرا ظاہر ہے کہ میاں صاحب کو ان تمام ریزنٹمنٹس کی وجہ سے یہ جو ایک ظاہر ہے کے اندر ایک وہ اکثر کہتے ہیں نا کہ بیٹھے ہیں تہیہ طوفان کیے ہوئے, ہاں اکثر کہتے ہیں. ہاں, تو وہ جو طوفان ہے وہ پھر کہیں باہر تو ابل نہیں رہا. میاں صاحب کا مسئلہ یہ ہو گیا, ان کی ڈبل جیپرڈی یہ ہے کہ وہ چاہے جس بات سے جتنا مرضی اختلاف کرتے ہوں, ان کے اندر اب یہ سخت نہیں ہے کہ وہ اس اختلاف کا برملا اظہار کر سکیں. صحیح بھائی کیسے کریں آپ نے اگر بالکل حق بجانب ہو کر رات 10 بجے 8 فروری کو ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں وکٹری سپیچ کی ہوتی جی, اور وہ آپ کا رائٹ بنتا ہوتا تو آج آپ سب کچھ کر رہے ہوتے. حکومت تو آپ کی وکٹری سپیچ اگر 9 فروری کو ہوئی ہے نا, تو پھر اس دوران جو کچھ ہوا ہے اس کا برڈن بہت زیادہ ہے. آپ وہ یاسمین راشد والا معاملہ ہے, وہ آپ کی سیٹوں کے اوپر سوالیہ نشان لگے ہوئے. مفتاح اسماعیل کیا کہتے ہیں, شاہد خاقان عباسی کیا کہتے ہیں, 17 سیٹیں 18 سیٹیں جیت کے حکومت بنا لی ہے. یہ صرف پی ٹی آئی کا موقف تو نہیں ہے جی, یہ تو نون لیگ کے ویل کنیکٹڈ انسائیڈر محمد زبیر صاحب کی بات سنیں, وہ ترجمان رہے ہیں ان کے. تو جو حنیف عباسی اور انوار اللہ کاکڑ کی تھوڑی سی گرما گرمی ہوئی تھی, اس میں کیا تانے دیے گئے اس میں بھی یہی تھے. گندم سکینڈل, اس نے کہا تم فارم 47 والے, اس نے کہا میں فارم 47 کی بات بتا دوں گا.
تو وہ ان کے درمیان تو ظاہر ہے کہ ایک آپس میں، تو میاں صاحب کو یہ تمام لوگ جا کے شکوے شکایتیں کرتے ہیں، میاں صاحب جو ہے وہ پھر اس کا ایک ڈفرینٹ انداز میں، اور پارٹی کے اندر جی وہ اپنے قریبی لوگوں کو شہباز شریف صاحب کے جو ریسنٹ خاص طور پر فیصلے ہیں، اور اشاروں کے نایوں میں سمجھ لیں کہ جو یہ جنگ کے بعد والے فیصلے ہیں، ان پہ وہ میاں صاحب جو ہے کہتے ہیں کہ یہ کیا کیا، یہ تو نہیں کرنا تھا. اچھا ہاں کہ میں فلاں پہ بھی وہ وہاں تک ٹھیک تھا، وہاں تک ٹھیک تھا، یہ بھی ٹھیک تھا، لیکن یہ تو جناب نہیں کرنا تھا. میاں صاحب اس سے خوش نہیں ہیں. وہ پارٹی کے اندر اب جب یہ ایک ٹگ آف وار ود ان دا پارٹی شروع ہو جائے، اور میاں صاحب ظاہر ہے کہ اس ڈپریشن کا شکار بھی ہیں کہ جہاں پر اب ظاہر ہے کہ جب نون لیگ کے لوگ میاں صاحب کے قریبی باہر آ کے کہتے ہیں نا کہ کچھ اپنوں اور کچھ غیروں کی سازشوں کے نتیجے میں میاں صاحب جو ہے وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم نہیں بن سکے. آپ اس وقت جو نون لیگ کے اندر سے خاندان کی پولیٹکس کی خبریں باہر آتی ہیں اس کو اندازہ لگا لیں تو میاں صاحب کے لیے تو میرا خیال ہے کہ پھر ریٹائرمنٹ کا وقت نہیں، وہ پھر مریم نواز صاحب وہی ہیں، پھر وہ جو اپنے ہیں جس سے میاں صاحب نہیں بن سکے. صحیح. ساری گیم کی سیٹنگ ہی آپ دیکھیں نا کہ کس طرح کی ہوئی بھی ہے. ابھی اگر میاں صاحب کی چیزیں انٹرٹین ہو رہی ہوتی اور ان کو آ کے بار بار کوئی بج نہ کر رہا ہوتا پارٹی کے پرانے لوگ، وہ ظاہر ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے جو وہاں پر اب طریقہ کار بنایا ہے پنجاب اسمبلی میں کہ ڈائریکٹلی کوئی بھی ایم پی اے کے لیے وہ اپروچیبل نہیں ہے، اور مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ ساشے پیک والی وزیر اعلیٰ ہے، اور انہوں نے ملاقات کے لیے مختص کر دیا کہ میرے سے ڈائریکٹ نہیں ہوگی، ان کے ساتھ ہوگی. ابھی ریسنٹلی اسپیکر، ہم نے یہ بات بھی کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ اسپیکر جو پارلیمانی پارٹی کو چیئر انہوں نے چیئر کیا ملک احمد خان نے، اور کہا کہ میں یہ آپ کے جتنے بھی تحفظات ہیں یہ جا کر بتاؤں گا، اور میں نے بتائے بھی ہیں کچھ، اور آپ کی ملاقاتوں کا سلسلہ، آپ کے کنسرنس. میاں صاحب کے مسائل بہت سارے ہیں، دیکھیں ان کے لوگ ایڈجسٹ نہیں ہوئے. میاں صاحب ملک احمد خان کو اسپیکر پنجاب اسمبلی نہیں بنانا چاہتے. جی نون لیگ کے اندر کے لوگ بڑے واضح طور پہ کہتے ہیں وہ مجتبیٰ شجاع الرحمان کو بنانا چاہتے تھے، وزیر خزانہ جو. ٹھیک ہے، وہ ان کی بات نہیں مانی گئی. وہ محسن نقوی کو تھوڑی وزیر داخلہ بنانا چاہتے جی، ان کی تو چوائس یہی تھی کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو یہ عہدہ دیا جاتا ہے کسی طریقے سے. وہ محمد اورنگزیب صاحب کو تو نہیں وزیر خزانہ بنانا چاہتے تھے. جو اسحاق ڈار صاحب کی شمولیت ہے وہ تو وائلڈ کارڈ انٹری تھی، وہ تو میاں صاحب کے کوٹے پہ آئے تھے، پھر انہی کے کہنے کے اوپر، اور یہ سارے اس ٹگ آف وار میں ان کو ایلیویٹ کیا گیا، ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا. تو یہ بھی جو خبریں آ رہی ہیں نا کہ جس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت کے خلاف کو بہت بڑا کوئی گھیرا اور شکنجہ ہے، تو وہ یہ صرف ایک اقبال سنگھیڑا جو ہے یہ ابھی گرا کھلے گی تو لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ کتنا رائتا پھیلا ہوا ہے. رائتا تو پھیلا ہوا ہے نا، اس میں تو there is no doubt about it. 4 دن کے ریمانڈ میں چیزیں سامنے آ گئی ہیں، ایک پنڈی میں چھاپا پڑ چکا ہے، لوگ لنک کرنا شروع ہو گئے. کرامت مغل صاحب دیکھیں 17 کروڑ روپے کا بیسیکلی الزام ہے نا، لینڈ کروزر اور رولیکس گھڑی. ہاں، اور اس میں سے فائلیں. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جو 17 کروڑ کی جو کرپشن ہوتی ہے وہ کسی بھی بندے کی پہلی کرپشن نہیں ہوتی. نہیں، پہلی بال پر تو باؤنسر کو نہیں کھیل سکتے. ہاں، یہ نہیں کہ آپ پہلے نیٹ کیا ہوگا. نہیں، آپ کا کسی بھی کھیل کا کھلاڑی بننے کا جو پروسیس ہے نا وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ آئے اور آپ کے یعنی کہ آپ آ کے انضمام الحق ڈائریکٹ انضمام الحق بچپن سے کہیں کھیلنا شروع ہوا ہوگا، کو وسیم اکرم، عمران خان، شعیب اختر، بچپن سے آپ لے کے بڑے ہونے تک آپ اپنی چیزوں کو امپروو کرتے ہیں. تو یہ جو کرپشن میں جو ملکہ حاصل کیا ADCR صاحب نے مبینہ طور پہ، مبینہ کرپشن 17 کروڑ کی ریکوریاں ہو گئی اب تو حکومت کی طرف سے، اور ادھر سے سرکاری کاغذ آ چکا نا اینٹی کرپشن کا. ہاں، تفصیلات سامنے آنے لگی. تو وہ جو کرپشن کی وہ ون آف یا پہلی کرپشن تو نہیں ہوگی. اب آپ یہ سوچیں کہ کوئی بھی بندہ، آپ بیوروکریسی میں بات کر لیں، ہر قسم کے افسران ہیں، اچھے برے، انتہائی راشی، اور ایسے بھی لوگ جن کے متعلق ہے کہ یار اربوں خربوں روپے جی انہوں نے بنا لیے اوور اے پیریڈ آف ٹائم، ان کی فلاں ملک میں جائیدادیں ہیں، خواجہ آصف نے اسی لیے ٹویٹ کیا تھا، فلاں چیزیں ہیں. وہ خواجہ آصف کا ٹویٹ بھی الٹا پڑ گیا نا ان کو. تو اور ایسے افسران بھی ہیں جو بہت نیک ہیں، شریف ہیں، جو بالکل بائی دا بک چلتے ہیں. ایبسلیوٹلی. ہم ذاتی طور پر ایسے افسران کو جانتے ہیں، بالکل ایسی بات ہے کہ جن کے پاس شاید ابھی بھی وہی حالات ہیں جن کے
حلال پہ جو چل رہے ہیں، ہاں میں تو فورن آفس سے تو خاص طور جنہیں پہ بچے بھی پاکستان میں پڑھ رہے ہیں. ہاں فورن آفس سے تو خاص طور پہ میں آپ کو ایسی بہت ساری ایگزامپلس دے سکتا ہوں، کیونکہ وہاں پر باقیوں کی بھی ہوں گی ایگزامپلس، لیکن وہاں پہ کیونکہ میرا زیادہ تعلق ہے، زیادہ عرصہ میں نے ان کو دیکھا ہے، جاتے آتے رہے ہیں. تو یہ جو کوئی بھی افسر ہوتا ہے نا، یہ ان آئسولیشن آپریٹ نہیں کرتا. آپ 17 کروڑ کی کرپشن اکیلے تھوڑی کر سکتے ہیں. 17 کروڑ کی کرپشن کے اوپر چیک اینڈ بیلنس آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں تو ہر قسم کا ملٹی لیئرڈ چیک اینڈ بیلنس ہے. جب تک ہر کسی کا حصہ نہ ہو، جب تک ایک امبریلا نہ ہو، چھتر چھایا نہ ہو، کسی سائے میں آپ آپریٹ کرتے ہیں، آپ پھر ہر سایہ فراہم کرنے والے گھنے سایہ دار درخت کو اس کا حصہ بھی پہنچاتے ہیں. تو یہ تو ایک بہت بڑی وہ ہے. لیکن اس موو کو آپ یہ مت سمجھیں، اس سے تعبیر مت کریں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے کچھ دن گنے جا چکے. وہ ایک بہت ہائی سٹیک پولیٹیکل گیم ہے، اس میں بہت ifs اینڈ بٹس ہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے اسکرو ضرور ٹائٹ ہونا شروع ہو گئے، اور اس کی وجوہات ملٹیپل ہوں گی، لیکن اس میں اپنی خاندان کی داخلی لڑائی بھی، اور یہ جو میاں صاحب کی جو وائبز ہیں نا، کہ وہ خاص طور پہ جو میں نے آپ کو تذکرہ کیا کہ ایسے نو گو ایریاز میں گھسنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں جو ماضی ہے جیسے، ہاں ایز اف ہی از دا باس. وہ ماضی میں آپ کو پتا ہے کہ ان کے بڑے مسائل رہے ہیں، یہ مسئلہ ان کے ساتھ ہمیشہ اپوائنٹمنٹس اور یہ ان چیزوں. تو وہ تو بھائی تقرریاں تبادلے اور یہ والے کام اگر آپ کے ڈومین میں نہیں آتے، آپ تو بھائی آپ کے تو بھائی کیا کہتے ہیں کہ 12 گو کا پل بھی ہم نے نہیں بنایا، تو آپ کریڈٹ کسی اور چیز کا لینے لگ جاتے ہیں، آپ کے بندوں کو بھیج کے انٹرویوز کرواتے ہیں، پھر اس کی فائر فائٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال یہ بھی ایک رائے نون لیگ میں موجود ہے، لاسٹ تھنگ، کہ جس میں اندرونی ذرائع جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں نون لیگ کے کہ یہ جو ڈبل جیپرڈی ہے نا، اس نے ایک تو میاں صاحب کو بہت ہی زیادہ پھنسا دیا. صحیح. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس اب گرداب سے کیسے نکلوں، بیکاز ہز لیگیسی ناؤ از فرام ووٹ کو عزت دو ٹو کسی اور کو عزت دو. اور وہ جو سول سپرامیسی تو جمہوریت اور وہ فلانا ختم ہو گیا، کیسز بنے تھے، کیسز کیسے ختم ہوئے، وہ سارا کا سارا بیانیہ بہ گیا، وہ سب کچھ ہو گیا. تو ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب اس نہج پر آ جائیں، اگر ان کی یہ آخری باتیں بھی اور لوگ ان کو اپنی پارٹی میں سے بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ میاں صاحب کنارہ کشی بھی کر لیں، لندن کی فضاؤں میں بس وہیں پہ گزارا کرتے ہوئے نظر آئے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی، آپ کے تجزیے کا کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا. یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.